الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله 16 ربیع الاول 1442 ہجری 3 نومبر 2020 یوم الثلاثہ سہ شنبہ منگل ٹیوزڈے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے پہلے والے آڈیو میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 22 کے تحت میں شرک اور اس سے جو فرق ہے عبادت اور اطاعت کا، اس کے بارے میں چند باتیں عرض کی تھی۔ اس آڈیو میں بھی حدیث پاک میں، قرآن پاک میں جو شرک سے بچنے کی تعلیم ہے، اس کو لے کر کے حدیث پاک میں بھی بڑی سختی کے ساتھ، اور یقیناً شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں، مشرک جب تک توبہ نہ کر لے اس کی بخشش نہیں، مرنے سے پہلے، مرنے پر اگر توبہ کے بغیر ہی مر گیا تو پھر وہ خالدی نافیہ ہو جائے گا، کہ وہ بخشش نہیں مشرکین کی۔ پر ہر چیز کو وہی شرک بنا دینا، جو دیوبندیوں وہابیوں کا جو طریقہ ہے کہ وہی ہر چیز کو اسی میں شامل کر لینا کہ یہ شرک ہے۔ ان کے پاس دو ہی چیزیں، شرک اور بدعت۔ بدعت تو بول ہی نہیں پاتے، بدعت کرتے پھرتے ہیں، بدعت تو یہ غلط ہے۔ حدیثیں بھی پیش کریں گے وہ، پر اس کا جو اصل مفہوم ہے وہ نہیں بتا سکیں گے، بتائیں گے ہی نہیں، چھپا لیں گے۔ اب جیسے کہ یہاں پر یہ حدیث پاک ہے، حدیث میں ملتا ہے کہ یوں نہ کہو کہ اللہ اور رسول چاہے تو فلاں کام ہو جائے گا، بلکہ یوں کہو کہ اللہ نے چاہا اور پھر رسول نے چاہا تو یہ کام ہوا، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کو دیکھو، یہ صاف صاف حدیث میں لکھا ہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، معاذ اللہ رب العالمین۔ حدیث میں کیا لکھا ہے وہ سمجھنا چاہیے، الٹا وہ اسے بتا رہے ہیں کہ اب دیکھو یہاں لکھا ہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ ایسے مت کہو کہ اللہ اور رسول چاہے تو ہوگا، بے شک حدیث ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ حدیث پاک میں یہ یہاں پر تقوی اختیار کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اتنا اللہ عز و جل کے بارے میں اپنا گمان کر لو کہ اب تمہارے اندر ایسا تقوی بھر جائے کہ تم ہر کام کو اللہ عز و جل کی طرف اٹھو۔ یعنی یہاں پر حضور نے اپنے بارے میں بھی بنا فرمایا کہ ایسا بھی مت کہو کہ اللہ اور رسول نے چاہا تو ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ جب میں اپنے بارے میں منع کر رہا ہوں تو دنیا کے کسی شخص کے بارے میں بھی تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ سیٹھ صاحب میری مدد کر دیں گے تو ایسا ہو جائے گا، سیٹھ صاحب یہ کر دیں گے تو وہ ہو جائے گا، فلاں پولیس میری مدد کر دے گی تو میرا کام ہو جائے گا، منسٹر میری مدد۔ تو سرکار نے فرمایا کسی کے اس سے نہیں، کسی کی مدد سے نہیں، تمہارا عقیدہ ہی کہ اللہ کی وجہ سے سب کچھ ہوگا۔ یہ ہے اس حدیث پاک کی تعلیم یہ دی جا رہی ہے۔ اور اگر کوئی اس کے خلاف میں کر دیتا ہے، اگر کوئی کسی سے مدد لے لیتا ہے، کوئی کسی اس کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کے وجہ سے یہ کام ہو گیا، تو یہ شرک نہیں ہے، اسے سمجھنے کی بات ہے۔ یہ حدیث پاک میں تقوی کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہ نہ کہو کہ اللہ عز و جل اور رسول نے چاہا تو میرا یہ کام ہوا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ نے چاہا اور پھر رسول نے چاہا تو یہ کام ہوا۔ یہ حدیث پاک یقیناً ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تو پھر آگے جب موقع آئے گا تو آیتیں آئیں گی کہ رسول کے چاہنے سے کیا کچھ ہو جاتا ہے، انشاءاللہ وہ بھی پیش کریں گے۔ ایک اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بچ نہیں پائے گا۔ یہ ایسی زبردست تعلیم دی جا رہی ہے اس حدیث پاک میں کہ جو شرک کے نقارے بجاتے پھرتے ہیں کہ شرک سے بچو، یہ مشرک ہیں، یہ وہ ہیں، ہم سچے ایمان والے ہیں، ہم ہی اللہ کو ماننے والے ہیں، یہ بدعتی ہیں، یہ بریلوی ہیں، یہ جو یہ سب کریں، وہ بھی نہیں بچ پائیں گے۔ حدیث پاک سماعت فرما، اس کا ترجمہ یہ
میں آپ کو تفسیر نجوم الفرقان جلد دوسری اس کا صفحہ نمبر 310 ہے. نجوم الفرقان والیوم 2 پیج نمبر 310. حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، یہ نہ کہو کہ اگر فلاں نہ ہوتا تو مجھے اس طرح تکلیف پہنچتی، اگر ہمارے دروازے پر ہمارا کتا نہ بھونکتا تو چور ہمارا سامان لے جاتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ لو جو ہے نا، لو انگلش والا لو نہیں، عربی کا لو کہنے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو، کیونکہ یہ منافقوں نے کہا تھا. قرآن پاک کی آیت ہے، لو کانوا عندنا لما ماتوا وما قتلوا. لو یعنی اگر. منافقین نے کیا کہا تھا؟ اگر وہ ہمارے پاس یعنی صحابہ ہمارے ساتھ ہوتے، ہمارے پاس ہوتے، جہاد کے لیے نہ جاتے تو نہ فوت ہوتے اور نہ ہی قتل کیے جاتے، یعنی شہید نہ ہوتے. یہ بیٹھ گئے تھے گھر میں، خود نہیں گئے، اور یہ کہتے پھر کہ اگر ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے تو شہید نہیں ہوتے نا، ہم تو بچ گئے. تو یہ قرآن پاک نے ان کا قول پیش کیا. اور حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر کہنے سے بچو. یہ مت کہو کہ اگر فلاں شخص نہیں ہوتا تو میرا یہ کام نہیں ہوتا، مجھے تکلیف نہیں پہنچتی، اگر میرے دروازے پر کتا نہ بھونکتا تو چورا کر چوری کر لیتا. کتا گھر کے اندر رکھنا حرام ہے، لیکن اگر کوئی اپنی گھر کی حفاظت وغیرہ کے لیے گھر کے باہر کتا پالتا ہے، اس میں منائی نہیں ہے. اس کے رال سے جو ٹپکتی ہے اس سے بچنا ہے. وہ اس سے کیا میں جو رال نکالتا ہے نا وہ ناپاک ہے. اور گھر میں رہے گا تو فرشتہ نہیں آتے. یہ حدیث پاک ہے. کوئی یہ نہیں کہنا کہ یہ حدیث لے کر سے پکڑ کر کے کتا گھر میں لے آئے. جی نہیں، گھر میں نہیں لا سکتے. آپ باہر رکھیے، گھر کے باہر پالیے، کوئی اس میں منائی نہیں ہے. تو آئیے اس اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. یہ ایسا کہنے سے، اگر لفظ استعمال کرنے سے حدیث پاک میں منع کر دیا. صاف حدیث شریف ہے. یہاں پہ میں نے آپ کو سنائی. روح البیان کا حوالہ دے رہے ہیں، جلالین کا حوالہ دے رہے ہیں. میں نے بھی پڑھی، روح البیان میں بھی ہے. میں صفحہ نمبر لکھ نہیں سکا، پر ہے یہ حدیث پاک. تو یہاں پر اگر کہنے سے صاف صاف منع کر دیا گیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ جو آج یہ شرک کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، ہمارے اوپر شرک کے فتوے لگاتے ہیں، کیا ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہتا کہ اگر ٹریفک نہیں ہوتی تو میں وقت پر پہنچ جاتا، اگر ٹرین کی ٹکٹ مل گئی ہوتی برابر سے تو میں جماعت میں چلا کاٹ کر آتا، اگر لاک ڈاؤن نہیں لگا ہوتا تو میں مسجد میں 40 دن کے لیے بیٹھ گیا ہوتا. یہ بولتے ہیں یا نہیں بولتے؟ اگر فلاں بھائی میری مدد نہ کرتے تو میں دکان چھوڑ کر جماعت کے لیے نہیں نکلتا، اگر ڈاکٹر صاحب میرے دوا نہیں دیتے تو میری طبیعت بہت خراب ہو گئی ہوتی، اگر انسپکٹر صاحب میرے کمپلینٹ پر عمل نہیں کرتے تو وہاں پر بدعتی لوگوں کا بیان ہو گیا ہوتا. بولتے ہیں یا نہیں بولتے؟ اگر کا استعمال کر رہے ہیں یا نہیں؟ صاف صاف ہے. ہر کوئی کرتا، ہم تو کرتے ہیں، ہم بھی بولتے ہیں. کوئی ایسا نہیں کہ ہم کوئی دودھ کے دھلیں. حدیث پاک میں منع کیا گیا، بچو اس لفظ سے، لیکن سب کرتے ہیں عمل. یہ بھی کر رہے ہیں، ہم تو کرتے ہیں، ہم بھی بولتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ہوتا. تو یہ بھی تو استعمال کر رہے ہیں نا. یہ ہمارے اوپر فتوے لگاتے ہیں، اپنے اوپر کیا کریں گے؟ اگر کا استعمال کرنے سے حدیث پاک میں صاف صاف منع کیا گیا ہے، تو تم اگر کا استعمال کر رہے ہو، کہتے پھرتے ہو کہ یہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، اگر ایسا نہیں ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا. حدیث میں منع کیا گیا. اب کیا کرو گے؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں جو منع کیا کہ ظاہری الفاظوں پر چلے نہیں جانا چاہیے، حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. علماء کا کام ہے یہ، علماء کی اہل سنت کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنے آپ کو بچانا چاہیے، وسوسوں میں نہیں گرفتار ہونا چاہیے. اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ اللہ عز و جل کے پیارے محبوب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر بھی اپنے امتیوں کو تقوی کی تعلیم عطا فرمائی کہ تقوی اختیار کرو. یہ مت کہو کہ اگر ایسا ہوتا تو وہ ہوتا، اگر ایسا ہوتا، بلکہ تقوی اختیار کرو اور یہی کہو کہ اللہ عز و جل نے جو چاہا وہ ہوا، اللہ کی مرضی سے ایسا ہوا، اللہ کی مرضی سے یہ کام ہوا. برائی پہنچے تو اپنی طرف منسوب کر دو کہ میری غلطی سے یہ کام ہو گیا. نیکیاں پہنچے، بھلائی پہنچے تو اللہ کے حکم سے یہ کام ہوا. اگر وغیرہ یہ سب مت کہو. اگر کوئی کہتا ہے تو مشرک نہیں ہو رہا، شرک نہیں کر رہا ہے. یہاں پر تقوی کی تعلیم دی جا رہی ہے. اگر استعمال نہ کرے، اگر یہ لفظ استعمال نہ کریں تو بہت اعلیٰ تقوی ہے، اونچا مقام ہے. اگر کوئی کر لیتا ہے تو مشرک یا حدیث کے خلاف کام نہیں کر رہا ہے. تو یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، بہت تفصیل سے اس کتابوں میں لکھا ہے. میں اتنی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر وہ کئی بات یہیں کی یہیں رہ جائے گی. اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ 206 بلکہ اور زیادہ ہو گئے یہ نمبر، 200 سے اوپر وغیرہ ابھی تک ہماری جو آیت نمبر 22 ہی چل رہی ہے. تو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. ہر چیز شرک نہیں ہوتی. حدیث پاک کے ہر حدیث کے ظاہری معنی کو نہیں لیا جا سکتا. ظاہری معنی لیں تو پھر بہت سی باتوں میں گڑبڑ ہو جائے گی. آپ آگے آیتیں بھی سنیں گے جن کے اگر ظاہری معنی لیں تو پھر اللہ عز و جل کی ذات پر بہت بڑے بڑے اعتراضات آ جائیں گے، پورے عقیدے خراب ہو جائیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ ہر چیز کا ظاہری معنی نہ لیا جائے. جو تشریح، جو راستہ اسلاف نے ہمیں بتایا ہے اس پر رہ کر کے صحیح عقیدوں پر قائم رہتے ہوئے آگے بڑھتے رہنا ہے. تو اللہ عز و جل ہمیں اپنے بزرگوں کے عقیدوں پر قائم رکھے، قرآن و حدیث پر قائم رکھے، اسلاف کے طریقے پر قائم رکھے. بہکے ہوں سے، بھٹکے ہوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا.